ذرا سی بات کا دل میں ملال رکھا ہے، ذرا سی بات کا دل میں ملال رکھا ہے، اسی خیال نے الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ بری نظر نہ لگے تم کو اس لیے میں نے تمہارے حسن کا صدقہ نکال رکھا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں پھر سے سلام عرض کرتا ہوں اور بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تجھے کس نے کہا ارمان بن کے آیا کر، اس دل کے آئینے میں مہمان بن کے آیا کر، اور تجھے ہی تو بخشی ہے اس دل کی حکومت، اور تجھے ہی تو بخشی ہے اس دل کی حکومت، پاگل یہ تیری سلطنت ہے سلطان بن کے آیا کر۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے، لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں خوبصورت۔ دونوں ایک دوسروں سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا، دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، شادی مشکل تھی، دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے، یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے عزت کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے، 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں بارات کب لے کر آؤں۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی، اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا، وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کی پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا خاتون جلد کینسر میں مبتلا ہونے والی ہے۔ خاوند صرف خاوند نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا بہت دیکھ بھال کرتا تھا، وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا کے جہاں ڈاکٹروں کے پاس گئے، دنیا بھر میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا، یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک دن دوسری آفت آ پڑی۔ خاوند کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ اسپتال میں پہنچا، پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے، یعنی کہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو چکا ہے۔ آپ اس کے بعد شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی جلد کینسر کی مریض اور خاوند آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے، سنیما بھی جاتے اور ریسٹورینٹ میں کھانا بھی کھاتے۔ بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خاوند بیوی کی گائیڈ پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خاوند نے وجہ پوچھی، بیوی کا کہنا تھا وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی ہے۔
خالد نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خالد نے بیوی کو اجازت دے دی، بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خالد نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے۔ خالد اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خالد ایئرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نہ آئی۔ خالد کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا۔ لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹر ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹر لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ جب مرض کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹر میں جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹر ان کی حالت اور رپورٹس چیک کرتے ہیں، ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹکا لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں یوتھینیزیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھینیزیا کو قانونی حاصل ہے۔ زیورخ شہر میں یوتھینیزیا کا سینٹر بنا ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبح اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی یوتھینیزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیورخ گئی، زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور عین اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خالد سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا سب کچھ اس میں لکھا تھا۔ اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑکی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فراق کے وہ 5 سال کیسے گزارے تھے اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال زندگی کس مسرت اور کس سرشاری میں گزاری اور پھر جب اسے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا۔ وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی۔ لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا، آپ نے پہلے بچے بورڈنگ اسکول میں بھیج دیے۔ میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے
अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजिमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं हाथ से शीशे लगवाने को कहती, आप हंसकर टाल जाते। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो मैं भी बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट करवाया और खुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं, आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ, या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूं। चुनाचे आप अंधे बन गए। आपका ये अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी। चुनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज अंधेपन की एक्टिंग बंद कर दे, ये खत पकड़े और खुद पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखना। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ, वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घिसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करें और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिर बात, चिड़ियों को रोज दाना डालना है और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना है। और हाँ, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे भी इतनी ही मोहब्बत देना जितनी आपने मुझे दी है। आप हमेशा के लिए खुश रहें।